اعتکاف کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات و جوابات ہیں۔ تو جیسا کہ کل ایک صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا عورتیں گھر پہ اعتکاف کر سکتی ہیں یا مسجد، تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہونا تو مسجد کے اندر ہی چاہیے، اگر باپردہ ہو اور ساری کوئی انتظام اچھا ہو تو کوئی بات نہیں، مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ چلیں، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف ہے کیا چیز؟ اعتکاف آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے دروازے پر نہ جا کر بس ڈرنا مار کر بیٹھ جائے کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں، معافی لے کر ہی جاؤں گا۔ عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا یہ فرمان فتح الملم میں مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کسی آقا کے سامنے غلام لیٹ جائے نا کہ لا ابرح حتی یغفر لی، میں نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے معافی نہ ملے۔ تو جیسے بچے ضد کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، آقا کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل دنیا والوں سے کٹ کرنا آدمی پھر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیتا ہے، مگر ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جیسے قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا اسی طرح کوئی خیمہ لگا لے، اس میں اندر بیٹھ جائے۔ یہ خیمہ بھی اگلی صفوں میں نہیں لگانا چاہیے، عموماً پہلی صفوں میں لوگ لگاتے ہیں، مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیچھے اور جہاں نا صفیں جو ہیں ان کو پریشانی نہ، پچھلے کو تو ہم اعتکاف ہی نہیں سمجھتے، 90% نہیں پیچھے مسجد میں کہیں نہ پیچھے چاہیے یہ خیمے بنانے، وہاں جا کر بیٹھیں اور نماز کے وقت لکھیں، نماز پڑھتے پھر ان میں چلے جائیں۔ زیادہ باتیں اور ایک دوسرے سے گپیں جو ہے نا اس میں نہ مشغول ہوں۔ اچھا مولانا، جیسے جو انس باللہ مقصد تھا اصلی کہ اللہ سے دل لگائے، قبر میں کون ساتھی ہوگا، اللہ ہی ہوگا نا، اسی کی تیاری کرے۔ مولانا حرمین شریفین میں یہی دیکھا ہے کہ وہاں چادریں لٹکانے کا اور اس طرح اپنا ذاتی سا خیمہ اور گھر بنانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور بندے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اعتکاف پہ بیٹھا ہے اور کون ویسے ہی بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ ایسا بھی امام ابن قدامہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ کئی نیک لوگ ایسے ہی ہوتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھے، تو خیمہ بنانا ضروری نہیں، گنجائش بھی نہیں ہے شاید وہاں حرمین میں کوئی ایسی نہیں، گنجائش یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیں، وقت اور تاریخ کیا ہے، کب صحیح طور پر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے؟ صحیح وقت تو جو ہے نا اعتکاف کا وہ 20ویں جو ہے نا تاریخ، اس کی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھنا، کہ سحری کھا کر آ جائے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور پھر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جائے۔ بالکل حدیث پاک میں صاف الفاظ ہیں کہ جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ بیٹھ جائیں۔ اب وہ بے شک 21 کی فجر بنا لیں جیسے کئی امام اس کے بھی قائل ہیں، مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ زیادہ تو اعتکاف سے مقصد ہے کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اگر 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نا بخاری شریف کے حاشیے میں کہا یار کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک دن اور بڑھاؤ، مسئلہ حل ہو جائے کہ فجر جو ہے نا 20ویں کی، اس کے بعد بیٹھو۔ اب تو بریلوی حضرات جو بندی سارے قائل ہوئے، کتابوں میں لکھ لیں، مگر کرتا کوئی نہیں۔ اچھا، 20ویں کی فجر سے بیٹھنا چاہیے، چلیں، اور اگر امام ابن حزم کی مانے تو 19 کی فجر کو بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے تو بالکل یہ کہا کہ 19 جو روزہ حضرت اس دن ہی فجر میں نماز کے بعد، یعنی سحری 19ویں کھائی اور مسجد میں پہنچ گئے۔ ان کا اس بارے میں اور ہی نقطہ نظر ہے نا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اس کی طرف بھی ہمارا دھیان نہیں نا کہ رسول اللہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر 29 کا مہینہ ہو تو 10 نہیں ہوئے، 9 ہو گئے، اس لیے وہ کہتے ہیں 20ویں رات داخل کرو، اگر 30 ہوں گے تو چلو نفل ہی ہو جائے گا، اور اگر 29 ہوئے تو 10 تو پورے کرنے نا۔ اس لیے انہوں نے بالکل ٹھوس بات کہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر بھی تاک جو ہے نا اس کا شمار مہینہ ختم ہونے پر ہوگا، اگر 29 کا ہوگا تو پھر وہاں سے شروع کر کے نا ادھر کو آئیں گے 20ویں رات، پھر 22ویں، پھر 24ویں، 26ویں اور 28ویں، یہ ہوں گی تاک، اور اگر 30 کا ہوگا تو پھر جیسے عام ہے 21، 23، 25۔ وہ کہتے ہیں فیصلہ تو آخر میں جا کر ہونا کہ کون سی تاک آئی، آخری عشرہ 10 راتیں، 9 نہیں کہتے، 10 پوری کرنی ہے، اس لیے ایک دن پہلے بیٹھو۔ ایک سوال لیں گے یہاں مولانا، اب آپ نے بتایا کہ 19ویں فجر کو بیٹھنا چاہیے، 20 کی فجر کو بیٹھنا چاہیے، اور ایک قول آپ نے 21 کا بھی بتایا ہے، اور ان تینوں میں سے راجح قول آپ کی ذاتی رائے کے مطابق شام کو بیٹھتے ہیں نا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس کا تو کسی حدیث پاک میں کوئی نام و نشان نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کہ آپ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھ کر اپنے موقف میں
داخل ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی بیٹھنا فجر کو آپ بیٹھیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر شک سے نکلنا تو 19 کی فجر کو بیٹھ جائیں، ورنہ 20 کی فجر کو تو لازم ہے۔ یہ جو شام کے وقت اعتکاف پہ بیٹھنا کوئی شاید بالکل اس کا کہیں ذکر ہے۔ تو اٹھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ اٹھنے کا صحیح وقت تو ہے جب چاند نظر آ جائے تو اعتکاف تو ختم ہو جاتا، مگر اس کے ساتھ یہ ایک مزید نیکی ہے جو مدینہ منورہ میں ہی اعتکاف شروع ہوا نا، تو امام مالک کہتے ہیں یہاں تو کوئی آدمی گھر کو نہیں جاتا، اعتکاف ختم ہونے کے بعد بھی عید کی رات جو ہے نا مسجد میں گزارتے ہیں، یہاں سے پھر عیدگاہ کو جاتے ہیں، نماز عید پڑھ کر ہی گھر کو جاتے ہیں۔ یہی ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا کہ مستحب اور اچھی بات جو ہے نا تابعین اور نیک لوگ یہی کرتے تھے۔ اس لیے جس نے بیٹھنا وہ حوصلے سے بیٹھے، گھر کو بھاگنے کی کوشش نہ کرے، وہاں کپڑے منگوارے، نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، عیدگاہ کو جائے، پھر فارغ ہو کر گھر جائے۔ یعنی معتکف کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہی رات گزارے اور وہیں سے عیدگاہ کے اندر جائے اور عید پڑھ کے اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آئے۔ افضل اور بہتر یہی